السلام اسٹوڈنٹ، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تعلیم و تربیت کی دنیا. میں ہوں محمد یاسر اقبال. کویشچن نمبر 6 ہے جس میں ہم نے میتھڈ کون سا یوز کرنا ہے؟ ایلیمینیشن میتھڈ. ایلیمینیشن میتھڈ کو کیا کرنا ہے؟ یوز کرنا ہے. اور یہ دو ایکویشن اس نے دے دیے. کویشچن نمبر 6 ہے، پارٹ اے ہے. 4x - y - 7 از اکول ٹو اس نے 0 دیا ہوا تھا. تو اس کو میں نے کیا کیا، جو کانسٹنٹ نمبر ہوتے ہیں ہمیشہ اس کو آپ سائڈ پہ کر لیں. یعنی یہاں -7 تھا تو اس طرف جا کے +7 ہو گیا. اسی طرح یہاں نیچے جو تھا 4x + 3y - 11 از اکول ٹو 0 تھا، تو میں نے -11 کو اس طرف جا کے پراپر ایکویشن کی شکل میں لکھ دیا. اب ایلیمینیشن میتھڈ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ویریبل ہیں x اور y. دونوں ایکویشن میں x اور y دو ویریبل ہیں. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ویریبل کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے. یعنی ایکس اور ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے. میتھڈ کون سا یوز کرنا ہے؟ ایلیمینیشن میتھڈ. ایلیمینیشن میتھڈ کا مطلب ہوتا ہے ایلیمینیٹ کرنا، ختم کرنا. مطلب کسی ایک ویریبل کو ختم کر کے دوسرے کی ویلیو فائنڈ کر لیں. اب دیکھیں، جب بھی آپ ایلیمینیشن میتھڈ کو لے کر کویشچن کو سالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے ان میں سے کوئی ایک ویریبل سیم ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر 4x ہے، 4x ہے، y 1 ہے، یہاں y 3 ہے. تو یہاں پر آلریڈی اس نے جو x ویریبل تھا وہ اس نے سیم دے دیا. اگر اس نے ویریبل سیم دے دیا تو پھر آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ سائن کون سا ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں، اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے دونوں کے ساتھ سیم سائن ہے. جب ویریبل آپ کو سیم دے دیے جاتے ہیں یا آپ سیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سائن دیکھتے ہیں. سائن اگر سیم ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ سبٹریکشن کرتے ہو. تو اب یہاں دیکھیں میرے پاس کیا ہے؟ پلس ہے، اس کے ساتھ بھی پلس ہے. تو اب میں کیا لکھوں گا؟ سبٹریکٹ 1 and 2. یعنی 1 اور 2 کو میں سبٹریکٹ کروں گا تو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں 4x - y is equal to 7 and then 4x + 3y is equal to 11. اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے، پلس کا تھا مائنس کر دیا. اس کو بھی مائنس کر دو، پلس تھا تو مائنس کر دو. یہ جو سرکل کے گرد آپ سرکل لگا دیتے ہیں، سائن کے گرد آپ سرکل لگا دیتے ہیں، جس سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ والا سائن ختم ہو کے نیا سائن آ گیا. اب یہ دیکھو، یہ 4 اس 4 سے کٹ گیا. یہ -3 ہے، یہ -1 ہے، تو ٹوٹل y کتنے ہو گئے؟ -4. 11 میں سے 4 گئے تو پیچھے 7 گئے تو پیچھے کیا بچا؟ 4. یعنی 11 میں سے 4 کو نکالا، 11 میں سے 7 کو نکالا تو 4 بچا. 11 بڑا ہے، ساتھ سائن مائنس کا لگے گا. y is equal to -4 اور ادھر دیکھو -4 ملٹیپلائی ہو رہا تھا، ادھر آ کے ڈیوائڈ ہو گیا. تو y is equal to یہ مائنس سے کٹ کر y کی ویلیو میرے پاس کیا آ گئی ہے؟ 1 آ گئی. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ پٹ ان 1 کر لیتا ہوں. پٹ ان 1 ایکویشن 1 میں یہ ویلیو پٹ کروں گا. کیا ہے؟ 4x مائنس کیا ہے؟ y ہے. y کی جگہ میں 1 پٹ کروں گا جو میں نے ویلیو فائنڈ کی، اور دوسری طرف 7 ہے. تو 4x is equal to 7. یہ -1 ادھر جا کے +1 ہو جائے گا. 4x is equal to 8 ہو گیا. اب یہ جو x کے ملٹیپلائی ہو رہا تھا 4 اس طرف جا کے ڈیوائڈ ہو گیا، تو میرے پاس کیا آ جائے گا؟ یعنی یوں لکھا ہوا ہے x is equal to 8 / 4. تو 4 2 8. x کی ویلیو میرے پاس 2 آ گئی ہے. اب دیکھیں، جب میرے پاس x کی بھی ویلیو آ گئی، y کی بھی ویلیو آ گئی. اب میں ذرا چیک کر لیتا ہوں کہ میری ویلیو ٹھیک آئی ہیں یا نہیں آئی. اب اسی میں پٹ کر دوں گا 4x ہے، x کی جگہ 2 پٹ کروں گا. آگے مائنس ہے y کی جگہ 1 پٹ کروں گا اور is equal to 7. تو 4 2 8 -1 is equal to 7. 8 میں سے 1 گیا 7 is equal to 7. تو دونوں جو لیفٹ رائٹ سائڈ ایکول آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ جو ویلیو میں نے فائنڈ کی ہیں وہ ٹھیک فائنڈ کی ہیں. پارٹ اے تھا. اب پارٹ بی کو سالو کرتے ہیں. پارٹ بی ہے جی 7x 2y 33. 7x - 2y + 2y -33 ہے، تو میں نے پلس ادھر جا کے +33 کر دیا. یعنی اس کو میں ایکول کے دوسری طرف لے گیا اور ایکویشن 1 بنا دیا. 3y - 7x. اب اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ 3y - 7x - 17 is equal to 0 دے دی. یہ ایکویشن میں نے کیوں لکھی ہے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے. اب یہ دیکھو، یہ میرے پاس ویریبل ہے نا جو x ہے، تو x کے نیچے میں نے y لکھ دیا. اس نے y ہمیں لکھ کے دے دیا. تھوڑا سا اس نے شفلنگ کی ہوئی ہے، تو ہم خود جو ہے اس کا آرڈر پہلے پراپر آرڈر میں لکھیں گے. یعنی x کی جو ویلیو ہے وہ اسے میں پہلے لکھ دوں گا، یعنی -7x، اور y کو بعد میں کیوں کوئی سائن نہیں ہے تو پلس ہے +3y، اور جو -7 ہے 17 ہے ادھر جا کے -17 ہے ادھر جا کے یہ +17 ہو جائے گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ دوسری ایکویشن بن گئی. اس میں ہم نے کیا کیا؟ اس والی جو یہ والی جو ایکویشن ہے اس کو ایک تھوڑا سا ارینجمنٹ اس کی اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں. اب اس کو ہم نے کیا کیا؟ ارینج کیا. ارینج اس لیے کیا تاکہ x کے نیچے x کا ویریبل ہے، y کے نیچے y ہے، اور آگے کانسٹنٹ کے نیچے کانسٹنٹ. اب جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس اس طرح کا کویشچن دے دیا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ویریبل سیم ہیں یا نہیں ہے. اب یہاں پہ ویریبل سیم تھے، یہاں پر بھی ویریبل سیم ہے. 7x اور 7x
एक वेरिएबल ऑलरेडी सेम है। फिर दूसरा काम होता है साइन देखते हैं। अब यहाँ दोनों साइन सेम थे तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन की। अब यहाँ पे दोनों साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, यानी इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो साइन ऑलरेडी डिफरेंट है। तो जब ऑलरेडी डिफरेंट हो तो फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, ऐड 1 and 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। तो प्लस 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 33 एंड देन दूसरा हमारे पास आ जाएगा माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। तो हम साइन नहीं चेंज करते एडिशन में, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट होते हैं। ये कट गया, कितना हो गया, 5 बच गया 5y, और इधर कितना हो गया जी 10 1 कैरी 50 आ गया। तो y इज इक्वल टू 50, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू 5 10 50, y की वैल्यू 10 आ गई। अब हमने क्या करना है, पुट इन 1 कर देना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 में, देखिए 7 है, x इसी तरह आ गया प्लस 2, यानी 7x एज इट इज प्लस 2 इसी तरह आगे क्या है y की वैल्यू मेरे पास 10 है तो y की जगह मैं 10 लिख दूंगा इज इक्वल टू 33। अब क्या हो जाएगा 7x प्लस 10 2 20 इज इक्वल टू 33। तो 7x इज इक्वल टू 33 माइनस 20, 7x इज इक्वल टू, ये प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया, तो पीछे कितना बचा 13, x इज इक्वल टू 13/7। अब क्योंकि ये ऊपर बड़ा नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिवाइड करेंगे 7 1 7, पीछे 6, तो x की वैल्यू यूँ हमारे पास आ गई जी 16/7। तो यूँ हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ अगर आप चेक करना चाहें इस वाली वैल्यू में पुट करके, तो मैं यहाँ पर आपको चेक भी करा देता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 7x है, x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, ये वाली वैल्यू पुट करूँगा 13/7 प्लस 2, y की जगह देखो y क्या है 10 है, 10 पुट किया और दूसरी तरफ 33। अब देखो ना ये वाला मैंने पुट किया, आप सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि इसको भी मैंने दोबारा इसी शक्ल में वापस लाना पड़ेगा ना। 7 1 7 7 और 6 13/7 हो जाएगा, तो इसलिए ये मैंने वैल्यू पुट की। 7 7 से कैंसिल, क्या आ गया 13, 10 2 20 इज इक्वल टू 33, 20 में ऐड करो 13 तो 33 इज इक्वल टू 33। तो ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई, इन लेफ्ट राइट की इक्वल आ गई, इसका मतलब है हमने क्वेश्चन ठीक किया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है 6 का पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।